बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। अंजुमन राजपूता का महाना इजलास राना वजीर अली एडवोकेट की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला के ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर राना मोहम्मद अशरफ खान साबका सदर एपका को अंजुमन राजपूता जिला शेखुपुरा का सरप्रस्त मुंतखब किया गया। इजलास में सरप्रस्त राना वजीर अली एडवोकेट, सदर राना खालिद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राना मोहम्मद इशफाक राना, रफाकत अली, राना मोहम्मद सलीम, राना जुल्फिकार अहमद, राना तारिक रफीक, प्रोफेसर साबर हुसैन मंच ने इजहार ख्याल किया। इजलास से चेयरमैन राना मोहम्मद अकरम ने दोस्तों के साथ वेलफेयर के कामों और इंसानियत की खिदमत के हवाले से गुफ्तगू की। मुस्तहिक यतीम और बेवा की इमदाद के लिए जोर दिया। शेखुपुरा स्पेशल ब्रांच की टीम के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के चौधरी शौकत सिंधु, तहसीलदार चौधरी इफ्तिखार भट्टी, सीईओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौधरी शहरियार वराइच, ऑफिस सुपरिटेंडेंट राना मोहम्मद इरफान और दीगर अमला के हमरा स्मोक की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रियों, कारखानों और मुख्तलिफ शादी हालों पर छापे। वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वाले पर 8 शादी हालों को 10 लाख रुपए से जायद का जुर्माना कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से सख्त हदायत है कि स्मोक के खिलाफ और वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर मरीद के और नारंग मंडी में स्मोक की खिलाफ वर्जी करने वाली 7 फैक्ट्रियों और 8 शादी हालों पर छापे मारे गए। 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। छापों का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम को चाहिए शादी तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी ना की जाए। इन फैक्ट्रियों और कारखानों को भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आलूदगी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाहगा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत को फरोग दिया है। इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मुफाहमत की अशद जरूरत है, जिसके पेश नजर तमाम सियासी जमायतों को इंतखाबी मुहिम चलाने के यकसा मौके मिलने चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर आ सके और जमहूरी और मिली इक़दार को फरोग मिल सके। मईशत की बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर सख्त मेहनत करना होगी। मजबूत मईशत ही लोगों को रिलीफ की फराहमी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बना सकती है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आइंदा के लाहे अमल में मुल्की मईशत की बहाली को अवलीन तरजीह दी है और बरसर इक़्तिदार आकर मईशत की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर मरबूत इक़दामात उठाए जाएंगे ताकि मुल्क जल्द से जल्द मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मुल्की मईशत मजबूत करने में किरदार अदा करें। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कशी और जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया और क्या तजवीज़ दी है, इसकी कुछ खबर नहीं। लंदन का मेयर पाकिस्तानी है। स्कॉटलैंड के वजीर आज़म का ताल्लुक पाकिस्तान से है। स्कॉटलैंड के कायब हिज़्ब इख्तिलाफ का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो फलस्तीनियों के साथ चट्टान की तरह डट खड़े हैं और उन्हें कोई डर और खौफ नहीं, लेकिन हम मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं, जिसके बावजूद हमारे हुक्मरान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के लिए अपने अमली इक़दाम उठाने से कासिर हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर इस हवाले से खुलकर बात तक करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, निहत्ते मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है, जंगी जुराइम हो रहे हैं, इस पर OIC का रद्द-ए-अमल मायूस कुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि PTI पुरअमन जमायत है जिसकी किसी इदारे से कोई मुहाजराई नहीं है। मदलिया और मीडिया की आज़ादी और इदारों की खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए सियासी इंतकाम का बाब बंद करना होगा। आज़ाद अदलिया ख़वातीन समेत सियासी असरान की रिहाई यकीनी बनाएं। अगर कातिल, डाकू और मंशियात फरोश जमानत पर रिहा हो सकते तो फिर सियासी कारकुनान को इस हक से महरूम रखना कहाँ का इंसाफ है। जमानत होने से मुकदमात खत्म नहीं हो जाते, लिहाजा ट्रायल की तकमील और फैसले होने तक मुल्जिमान को रिहा किया जा सकता है। रियासत मुनाफरत और नफरत की सियासत को खत्म करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करे। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि पार्टी कायद और साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा बलोचिस्तान के दौरान सूबा की अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत के ऐलानात से सियासी मुखालफिन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। सियासी कायदीन की शमूलियत बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आएगी। नून लीग कौम की उमंगों और उम्मीदों की महवर है। हमको पहले मायूस किया
کیا نہ اب کرے گی۔ پارٹی قائد میاں نواز شریف نے ہر دور میں ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کا ضامن میاں نواز شریف ہی ہیں، مگر ہر دور میں انہیں ملک اور قوم سے محبت کی سزا دی گئی۔ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں پھر سے ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ سابق وزیر اعظم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور مظالم کو بھلا کر ملک اور عوام کے لیے واپس آئے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر نئے جذبے سے کام شروع کیا ہے۔ سابق صوبائی معاون خصوصی امیدوار این 116 خرم منور منچ نے کہا ہے کہ فلسطینی ہسپتال اور شیرخوار بچے اسرائیل کا ٹارگٹ ہیں۔ انتہا پسند اسرائیل کے نزدیک اقوام متحدہ کا ضابطہ اخلاق اور انسانیت کا احترام کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ القدس ہسپتال کے باہر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شیرخوار بچوں سمیت فلسطینیوں کی شہادت ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحاد انسانیت کے دشمن ہیں۔ دنیا کے ہر باضمیر انسان نے شیطان اسرائیل کو قابل نفرت اور قابل گرفت قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے مسلمان اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے انفرادی و اجتماعی دعا ضرور کریں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں اگر محض مسلمانوں کی دعاؤں سے میدان جنگ میں کفار کے پاؤں اکھڑ جایا کرتے تو پھر سراپا رحمت سرور کونین حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد غزوات کی قیادت نہ فرماتے۔ جب مسلمان کا مل امان اور ایقان کے ساتھ کفار کے مد مقابل میدان میں اترتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام کی غیبی مدد کے لیے آسمان سے چوک در چوک فرشتے بھی زمین پر اتر آتے ہیں۔ تھانہ صدر کے علاقے رکھ کرتارپورہ چک بولی میں دن دہاڑے چوری کرنا معمول بن گیا۔ علاقہ مکین رکھ کرتارپورہ میں محمد الیاس کے گھر میں چوری کی واردات کی گئی۔ چور محمد الیاس کے گھر سے موٹر، بجلی، میزائل، موٹر اور گھر کے باہر لگے سرکاری ٹرانسفارمر چوری کر کے لے گئے۔ چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے پورا علاقہ خوف و ہراس میں ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پولیس بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ علاقہ مکینوں کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سنجیدگی سے چوری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی نجی نیوز سے گفتگو۔ نجی نیوز کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کی ایک احتساب عدالت نے منگل کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کے تصفیہ کیس میں 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی، جہاں جج محمد بشیر نے سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ قومی احتساب بیورو نیب کے پراسیکیوٹر مظفر عباسی نے سابق وزیر اعظم کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی تحریری درخواست جمع کرائی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی قانونی مشیر سلمان صفدر نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست دائر کی۔ نیب پراسیکیوٹر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جج بشیر نے کہا کہ نیب کی ٹیم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں پوچھ گچھ کر سکتی ہے، جہاں وہ پہلے ہی سائفر کیس میں قید ہیں۔ فاضل جج نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جوڈیشل ریمانڈ پر رہیں گے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل ایک اہم اقدام میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کو بلوچستان کے 2 درجن سے زائد الیکٹیبلز کی حمایت حاصل کی، جن میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال خان بھی شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے نیشنل جمعیت علماء پارٹی پشتونخوا، ملی اسلام اور عوامی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ملاقاتیں کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے علاقے مٹھی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سپریمو کو کوئٹہ کا دورہ کرنے کی بجائے لاہور پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دینے کے چند گھنٹے بعد نواز شریف 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے۔ تمام مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں بلوچستان سے حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے پٹھے آزما رہی ہیں، تاہم مسلم لیگ نون صوبے میں الیکٹیبل سے بڑا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 2013 کے عام انتخابات کے بعد سابق حکمران جماعت صوبے سے اہم الیکٹیبلز کی شمولیت کے بعد بلوچستان میں سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن کر ابھر سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سابق حکمران جماعت بی اے پی کی اہم شخصیات، جن میں سردار عبدالرحمان کھیتران، محمد خان لہری، نور محمد طور عثمان خیل، سردار مسعود لونی، سردار فتح محمد حسنی، میر مجیب الرحمان محمد حسنی۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے صوبے میں مردم شماری کے خلاف دائر درخواست پر پیر کو اٹارنی جنرل فار پاکستان، اے جی پی اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے 2023 کی مردم شماری سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کی۔ حسن کامران نے بلوچستان ہائی کورٹ کے 29 اگست کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت اپیل دائر کی تھی۔
درخواست گزار نے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن مشترکہ مفادات کونسل PCI پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس چیف سیکرٹری بلوچستان نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا اور اسپارکو کے ذریعے اپنے چیئرمین کے ذریعے فیڈریشن آف پاکستان کو مدعی بنایا تھا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق منافقت، دوہرا معیار اور خطے کو سمجھنے میں ناکامی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ویک اینڈ پر منعقدہ 57 عرب اور مسلم ممالک کے منافقت، دوہرا معیار اور خطے کو سمجھنے میں ناکامی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ویک اینڈ پر منعقدہ 57 عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے مغرب بنیادی طور پر امریکہ پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ وزرائے خارجہ نے مجھ سے کہا، مغرب یوکرین میں شہریوں کے قتل پر روس کو طعنہ دیتا ہے، پھر بھی ان کے الفاظ میں یہ اسرائیل کو غزہ میں ایسا کرنے کے لیے سبز روشنی دیتا ہے۔ ریاض کے ریٹرز کارلٹن ہوٹل کے پرتعیش ماحول میں پھولوں کے گلدستے اور چمکتے فانوس کے درمیان اور غزہ کے بکھرے ہوئے منظرنامے سے دور دنیا شہزادوں، صدروں اور وزرائے اعظم نے مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس کے لیے ملاقات کی۔ جنگ اور جان و مال کی تباہی کا الزام یک طرفہ طور پر اسرائیل اور اس کے حامیوں پر ڈالا گیا۔ حماس کے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حملے پر کسی نے تنقید نہیں کی، جس میں 1200 افراد ہلاک اور 240 کو یرغمال بنا لیا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر فوجی جوابی کارروائی شروع ہوئی۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اسرائیل نے مجرمانہ کارروائیاں کی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر امین اللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ SC ہیومن رائٹس سیل کی کارروائی غیر قانونی اور آئین کے خلاف ہے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ ایک خاتون کی جانب سے مکان کے خلاف شکایت درج کرائی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں سوسائٹی کے مالک، جنہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس امین اللہ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے یہ بھی کہا کہ وہ سیل کو یا اس کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے شروع کی گئی کسی بھی سرگرمی سے روکیں اور سمن، احکامات، ہدایت کے ساتھ ایسے خطوط بھی جاری کریں جن کا کوئی قانونی حمایت نہ ہو۔ اس سے قبل بینچ، جس میں جسٹس امین الدین خان بھی شامل تھے، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد نگران وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اجاز نے کہا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان اپنی طاقتور اور وسائل کو بروئے کار لا کر نئی منڈیوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی معیشیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے علاقائی تجارت اور تعاون کے لیے پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے تجارت اور ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے منگل کو پہلے سے فریقی اجلاس کی مشترکہ صدارت کی، جس کا مقصد اقتصادی تعلقات، علاقائی تعاون اور روابط کو مضبوط بنانا تھا۔ ملاقات میں تینوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بات چیت تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے، کسٹم کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور ہموار سرحد پار تجارت کو فروغ دینے پر مرکوز تھی۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے قریبی دوست فرش شہزادی، جسے فرا گوگی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ممتاز رہنما عطا اللہ تاڑر کے درمیان قانونی تصادم سامنے آیا ہے اور سابق وزیر اعظم کو 5 ارب روپے کا قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے۔ بے بنیاد الزام لگانا اور حالیہ پریس کانفرنس کے دوران لگائے گئے من گھڑت الزامات۔ ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا کہ قانونی نوٹس میں گوگی نے تاڑر کی طرف سے کیے گئے دعووں کو چیلنج کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ اس کے تمام اثاثوں کو اس کے ٹیکس گوشواروں میں درست طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے تاڑر سے 7 دنوں کے اندر عوامی معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ تعمیل میں ناکامی کے نتیجے میں ہتک عزت کی کارروائی ہوگی اور 5 ارب روپے کے ہر جانے کا دعویٰ کیا جائے گا۔ گوگی تاڑر کے خلاف غلط اور گمراہ کن معلومات پھیلانے پر فوجداری اور دیوانی دونوں مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔